السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، لبنان میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کو تاریخ میں عرب کا ناگاساکی اور ہیروشیما کہا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ دھماکہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا یہ دھماکہ ایک حادثہ ہے یا یہ دھماکہ ایک حملہ ہے؟ ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں آپ کو کوٹ کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے، آپ نے توجہ سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، کیونکہ ڈیٹیلز بہت ہیں اس میں۔ وہ ساری ڈیٹیلز جب آپ سنیں گے تبھی آپ کو پتہ چل پائے گا کہ ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا اور ہوا کیوں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو جگہ ہے بیروت، کیپٹل ہے لبنان کا، دارالخلافہ ہے لبنان کا، اور بیروت میں جس جگہ پر ناظرین یہ دھماکہ ہوا ہے وہ جگہ کیا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ تو ناظرین، یہ جگہ ہے بیروت کی واحد اور سب سے بڑی، لبنان کی سب سے بڑی بندرگاہ۔ آپ نے میرے ساتھ اس بات پر جو ہے وہ بڑا ہی ویجیلنٹ رہنا ہے، کیونکہ اگلی جو ڈیٹیل ہے بڑی مائنیوٹ ڈیٹیل ہے۔ ناظرین، یہ بیروت کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، لبنان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، لبنان ایک ایسا ملک ہے، لبنان کوئی امیر ملک نہیں ہے، لبنان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر اکثر غذائی قلت کا سامنا رہتا ہے۔ لبنان خود سے کچھ پروڈیوس نہیں کرتا، یہ کوئی پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے، ایگریکلچرل کنٹری نہیں ہے، انڈسٹریل کنٹری نہیں ہے، یہ کوئی آئی ٹی ایکسپورٹ نہیں کرتا۔ لبنان جیسے ملک کا جو سارا انحصار ہے وہ امپورٹس پر ہے۔ ناظرین، جو لبنان کی امپورٹس ہیں، یعنی جو درآمدات ہیں، ان میں سے تقریباً 80% حصہ غذائی اجناس کا ہے، جن میں آٹا ہے، جن میں چینی ہے، جن میں ایڈیبل آئل یعنی گھی ہے، باقی میڈیسنز اور ایکوپمنٹ وغیرہ تو اس کے علاوہ ہے، لیکن جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں جن میں آٹا، چینی، دالیں، گھی تک شامل ہے، وہ تک لبنان خود نہیں بناتا، وہ امپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ امپورٹ ساری کی ساری، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تقریباً 70 سے 80% جو امپورٹ ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ ناظرین، یہ امپورٹ ہوتی ہے اسی بندرگاہ سے۔ میرا خیال ہے وہ آپ کو ایسا سمجھ آنے لگی جو میں بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اس جگہ کی اہمیت ہے ناظرین جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے۔ یہ صرف اس کا جو نقصان ہے اس حملے کا، اس دھماکے کا، میں نے لفظ حملے کا استعمال کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی تک ہم کنکلوژن پہ نہیں پہنچے۔ کنکلوژن پہ میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے پہنچاؤں گا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا۔ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے ناظرین، اس کو یوں ہی کہتے ہیں، اس کی اہمیت جگہ کی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ امپورٹ کرنے کے لیے واحد بڑی ہب، واحد بڑی بندرگاہ تھی لبنان کی۔ آپ کی اسکرین پہ اس وقت اس بندرگاہ کے مناظر چل رہے ہیں، یہ دیکھیے ذرا آپ، یہ دھماکے سے پہلے کے مناظر ہیں، ساتھ ہی آپ دیکھیں گے دھماکے کے بعد کے مناظر۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا، اور اس سے پہلے یہ کتنی بڑی بندرگاہ ہے، کس طرح سے یہ بندرگاہ ناظرین آپریشنل تھی۔ یہ بندرگاہ سینٹ جارج بے یہاں پر واقع ہے۔ یہاں پر روزانہ سینکڑوں جو شپس ہیں وہ لنگر انداز ہوتے ہیں، ہزاروں کنٹینرز یہاں پر اترتے ہیں، جس سے لبنان کی معیشت چلتی ہے۔ اب آگے بڑھے ناظرین، یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے اگلی بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی یہ کہ کیا یہ حملہ ہے یا یہ حادثہ ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ ابھی لبنانی گورنمنٹ نے حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن بات جہاں سے آئی ہے وہ بڑی حیرانی کی ہے، کیونکہ امریکہ اس میں اپنی ایک بیان دے چکا ہے، اور امریکہ نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا معنی خیز بیان ہے ناظرین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بریفنگ میں میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا، بلکہ اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا، ان سے سوال کیا گیا کہ آر یو کانفیڈنٹ دیٹ بیروت ایکسپلوژن واز این اٹیک؟ کیا آپ اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ جو بیروت حملہ تھا، بیروت کا جو دھماکہ تھا وہ ایک حملہ تھا؟ تو ان کا جواب سنیے کیا تھا، آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں I have met with some of our great generals and they seem to feel that it was. They would know better than I would
They seem to think that it was a bomb of some kind. انہوں نے کہا کہ میری اپنے کچھ ماہر جرنیلوں سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ حملہ تھا، یہ جو دھماکہ تھا یہ حملہ تھا. آگے کہتے تھے کہ they would know better. ان کو زیادہ پتا ہے، مجھ سے زیادہ پتا ہے ان کو. They seem to think that it was a bomb of some kind. ان جرنیلوں کو، ان امریکی جرنیلوں کو یہ لگتا ہے یہ کسی قسم کا بومب تھا. یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے ناظرین. ایسی صورتحال میں جب پتہ نہیں لگ پا رہا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے، کس نے کیا، یہ بہت بات کا سوال ہے. یہ تھا کیا یہ حملہ تھا، کیا یہ حادثہ تھا، اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. ایسے میں امریکہ کی طرف سے اتنا بڑا بیان آ جانا اور امریکی جنرلز کو یہ لگتا ہے کہ یہ حملہ تھا. اب اگلا سوال کیا ہے ناظرین کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے؟ آپ کی سوچ جہاں جا رہی ہے غلط نہیں جا رہی. مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کہاں جا رہی ہوگی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ہارسز کو ذرا ہولڈ کر کے رکھتے ہیں کیونکہ اس اگلے مرحلے پہ بھی میں نے آنا ہے. اس کے برعکس ناظرین، چونکہ تحقیقات چل رہی ہیں، اس کے برعکس ایک اور ورژن سامنے آیا. وہ ورژن کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں کی جو لبنان کی جو مقامی اخبار ہے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ، وہ بھی آپ کے سامنے اس وقت تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پر آ جائے گا. اس نے ناظرین جو کہا وہ بڑی عجیب بات تھی. اس نے یہ کہا ناظرین کہ اس بندرگاہ پر جس وقت دھماکہ ہوا، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی آ چکی ہے اور عربک میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ 2700 یعنی 2700 ٹن امونیا موجود تھا اس وقت بندرگاہ پر. امونیا ایک ایسی دھات ہے جو کہ فلیمیبل ہے، جو بہت جلدی آگ پکڑتی ہے اور دھماکے سے آگ پکڑتی ہے. خیر، وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت 2700 ٹن امونیا وہاں پر موجود تھا، جو کہ ویلڈنگ کے دوران ایک چنگاری کے بھڑکنے سے دھماکے میں بدل گیا. وہ یہ کہہ رہا ہے، ان کا یہ کلیم ہے کہ امونیا وہاں پر موجود تھا، ویلڈنگ ہو رہی تھی، دھماکہ ہوا اور سب کچھ تتر بتر ہو گیا. اچھا، اس ورژن کو ذہن تسلیم نہیں کر رہا. میں اب یہاں پر اپنی رائے دینے لگوں. آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، آپ اختلاف کرنے کے لیے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں فیڈ بیک دینے کے لیے. میری یہ رائے ہے کہ جب یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ مطلب کوئی بارود کی پوری پڑیا پڑی تھی اور کوئی ویلڈنگ کرنے والا آ گیا اور ویلڈنگ ہوئی اور وہ دھماکے سے اڑ گیا. اگر امونیا اتنی بڑی تعداد میں 2700 ٹن امونیا اگر وہاں پر پڑا تھا تو یقینی طور پر بڑے اہم سیفٹی پریکاشنز لیے گئے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ امونیا پڑا ہوا جی یہاں پہ اور ویلڈر جو ہیں وہ آگ جلاتے پھر رہے ہیں جگہ جگہ. مطلب کیا کوئی گاڑی کی ورک شاپ تھی، کیا کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کی ورک شاپ تھی کہ جہاں پہ ویلڈنگ ہو رہی تھی اس طرح سے اور سامنے امونیا پڑا ہوا تھا آپ کے؟ تو دل ماننے کو تیار نہیں. ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، یہ خبر وہاں کے لبنان کے مقامی اخبار نے خبر دی ہے، لیکن دل اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ جب ایسی صورت ہوتی ہے، جب ایسے مٹیریلز پڑے ہوتے ہیں بندرگاہوں پر تو اس کی بڑی احتیاط کی جاتی ہے. ایسے نہیں ہوتا. ہاں، کوئی اور وجہ بتائی جاتی تو سمجھ میں آتی تھی کہ جی ویلڈنگ ہو رہی تھی اور ویلڈنگ کی چنگاریاں اس پر پڑی اور وہ دبا کے مطلب کھلا پڑا ہوا کیا تھا، کیا شاپروں میں پڑا ہوا تھا کیا امونیا وہاں پہ. تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہاں، جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ دھماکہ ہو سکتا ہے. اب ناظرین، اب اس پوری صورتحال میں جہاں پر آپ کا پہلے ذہن جا رہا تھا میں بھی وہیں پر آ جاتا ہوں اس مرحلے پہ. اسرائیل بیچ میں آ گیا. کیسے آیا ناظرین؟ اسرائیل کی جو IDF اسرائیل ڈیفنس فورس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ IDF وہی فورس ہے جو فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتی ہے. اس نے کہا ہے جی کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹری اور فورن منسٹری کی ہدایت کے مطابق ہم لبنان میں انسانی مدد بھیجنے کو تیار ہیں. یہ وقت اختلافات کو بالائے طاق رکھنے کا ہے. دونوں ممالک میں چونکہ تعلقات ویسے نہیں ہیں لہٰذا اس نے کہا کہ ہم کسی اور چینل سے ایڈ بھیج دیں گے. تو ناظرین، اس وقت لبنانیوں کا بھی جو خدشہ ہے، جو ان کی جو انگلیاں ہیں وہ اسرائیل پر اٹھ رہی ہیں. مسلمانان عرب کی بھی انگلیاں اسرائیل پر اٹھ رہی ہیں. گو کہ اسرائیل فی الحال ایڈ کی بات کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اسرائیل ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ عرب ممالک اور خاص طور پہ لبنان جو اس کے ساتھ وہ 2006 میں جھڑپ بھی کر چکا، ایک طویل جنگ بھی لڑ چکا، اس کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے. لیکن آج کی ویڈیو میں جو اہم خبر میں نے آپ کو دینی تھی وہ یہ کہ اس جگہ کی اہمیت کیا تھی جہاں پر یہ دھماکہ ہوا اور صدر ٹرمپ نے کیا کہا. بڑی امپورٹنٹ بات صدر ٹرمپ نے کر دی کہ ان کو یہ لگتا ہے اور ان کے جرنیلوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک حملہ تھا.
یہ حملہ کس نے کیا، بہت جلد یہ بات بھی سامنے آ جائے گی، تو میں آپ کو اپڈیٹ ضرور کروں گا۔ آپ فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا، اور اگر چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔